بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا ٹاپک ہے گریک سٹی اسٹیٹ، جو کہ ریفرنس نیچے دیا گیا ہے جارج ہارمن کی بک ہے پولیٹیکل تھاٹس فرام پلیٹو ٹو پریزنٹ، اور یہ گریک سٹی اسٹیٹ کا پارٹ 6 ہے۔ تو اس پارٹ کو سمجھنے کے لیے آپ پچھلے پارٹس پر ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ سارے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ تو ٹاپک جو میں آج ڈسکس کروں گی وہ ہے ڈیموکریسی ان ایتھینین سٹی اسٹیٹ۔ باقی پیچھے میں سٹیزن شپ اور ریلیجن اور باقی ڈیولپمنٹ آف ایتھینین سٹی اسٹیٹ کے بارے میں بتایا ہے، اور پیچھے میں نے ایتھینین ڈیموکریسی کا کچھ اوور ویو بھی دیا ہے، لیکن یہاں پر اس پارٹ میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ایتھینین کی ڈیموکریسی کے بارے میں۔ ایتھینین ڈیموکریسی، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایتھینین ڈیموکریسی ہے وہ کوئی اس طرح سے فوراً بنانے والی یا فوراً انٹروڈیوس کرنے والی ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ ایتھینین ڈیموکریسی بھی حالات کے مطابق ایوالو ہوتی ہوئی آئی ہے۔ مطلب کہ جیسے جیسے حالات میں چینجنگ آئی تو ان کی جو ڈیموکریسی ہے اس میں بھی چینجنگ آنے لگ گئی۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 5th سینچری کا جو مڈل آف 5th سینچری، وہاں پر جو ایتھینین ڈیموکریسی جب بیلٹ ہوئی تو وہ ان دو آئیڈیاز پر بیلٹ ہوئی کہ آئیڈیا آف ایکویلٹی ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان، اور دوسرا جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان تمام لوگوں کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنی وائس یا اپنا رول جو ہے ادا کر سکیں سٹی اسٹیٹ میں۔ ان دو پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایتھینین ڈیموکریسی وجود میں آئی ہے، اس کے پیچھے آئیڈیا یہ دو پوائنٹس تھے۔ تو اسی طرح جو ایتھینین ڈیموکریسی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے ایوالو ہوتی ہوئی آئی ہے، مطلب کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ ہوتی ہوئی آئی ہے، مزید آئیڈیاز جو ہیں وہ ایتھینین ڈیموکریسی میں پھر ایڈ ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ یونٹی وداؤٹ ایکویلٹی، اب جیسے کہ جو ایتھنس تھی اس کی ڈیموکریسی میں یہ رائٹ دیا گیا تھا سٹیزنز کو کہ سٹیزنز جو ہیں وہی رول ادا کریں گے، گورنمنٹ سنبھالیں گے، پولیٹیکل ڈیسیشن لیں گے، پولیٹیکل افیئر جو ہیں وہ سٹیزنز ہی گورن کریں گے۔ لیکن وہاں پر ایتھنس کی سوسائٹی میں سلیوز بھی موجود تھے، فیمیلز بھی موجود تھے، میٹکس بھی موجود تھے، اور یہ ان تینوں کیٹیگریز کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ یہ ویڈیو سمجھنے سے پہلے پچھلی ویڈیوز پر ضرور وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ تو اس طرح جو یہ سٹیزنز کی پارٹیسپیشن تھی وہ تمام سٹیزن کو کنیکٹ کرتی تھی اور ان میں یونٹی پیدا کرتی تھی۔ تو اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یونٹی وداؤٹ ایکویلٹی، ایتھینین سوسائٹی میں ایکویلٹی نہیں تھی، نہ ہی فیمیلز کو رائٹ تھا، نہ ہی سلیوز کو رائٹ تھا، نہ ہی میٹکس کو رائٹ تھا کہ وہ پولیٹیکل افیئرز میں انفلوئنس کریں۔ ان کو رائٹ نہیں تھا، لیکن صرف سٹیزنز کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ سٹیزنز جو ہیں وہ پولیٹیکل افیئرز میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور یہی چیز پھر سٹیزنز کو کنیکٹ کرتی تھی ایک دوسرے سے اور ان میں یونٹی کو ڈیولپ کرتی تھی۔ رسپیکٹ تھرو کنٹریبیوشن، اگر آج کل کی دنیا میں دیکھا جائے تو اس انسان کے پاس زیادہ رسپیکٹ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتی ہے، پاور زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایتھن سوسائٹی میں اسی انسان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی، اور وہی انسان فیمس ہوتا تھا جس کے پاس وزڈم ہوتا تھا، جس کے پاس عقل ہوتا تھا، اور جس سے زیادہ پولیٹیکل افیئر یا پبلک سروس افیئرز میں انٹرفیئر کیا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایتھن کی سوسائٹی میں ویلتھ کو، بیک گراؤنڈ کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ ایک انسان کی جو پہچان ہوتی تھی، ریکگنیشن ہوتی تھی، جو انسان کو آنر دیا جاتا تھا وہ اس کے ایکشنز کے ذریعے دیا جاتا تھا کہ اس نے ایک سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے سوسائٹی کے لیے کس طرح کے ایکشن پرفارم کیے ہیں، سوسائٹی کے لیے اس انسان کی کیا قربانیاں ہیں۔ تو اسی بیس پر اس انسان کو آنر دیا جاتا تھا اور رسپیکٹ دی جاتی تھی۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایتھن سوسائٹی میں یہ ماحول تھا تو یہ بھی ایک قسم کی ایکویلٹی تھی، ایکویلٹی ان پولیٹیکل پارٹیسپیشن تھی، مطلب کہ کسی ایسی انسان کو پیچھے نہیں دھکیلا جاتا تھا جس کی لو انکم ہو یا جس کے پاس لو ویلتھ ہو۔ تمام وہ لوگ جن کے پاس زیادہ ویلتھ ہوگی، زیادہ پیسے ہوں گے یا تھوڑے پیسے ہوں گے، سب برابر تھے اور سب ایکولی پارٹیسپیشن کر سکتے تھے۔ پولیٹیکل افیئرز میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس ویلتھ زیادہ ہے یا کس کے پاس ویلتھ تھوڑی ہے، بس جس کے پاس وزڈم ہے اسی انسان کے رسپیکٹ دیا جاتا تھا اور آنر دیا جاتا تھا۔ ڈیموکریٹک اینڈ ایڈمیریبل گورنمنٹ، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ہر سٹیزن کو اس کی ویلتھ کو دیکھے بغیر ہر کسی کو الاؤ تھا کہ وہ پولیٹیکل افیئر میں پارٹیسپیٹ کرے، تو یہ چیز جو تھی سارے سٹیزنز میں سینس آف ایکویلٹی،
اینڈ سینس آف بلونگنگ ڈیولپ کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ دو کنسیپٹ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں ڈیٹیل سے۔ تو اس طرح یہی سینس آف ایکویلٹی اور سینس آف بلونگنگ جو گورنمنٹ ہے اس کو روکتی ہے کہ وہ لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرے یا لوگوں کو اوپریس کرے۔ لوگوں کو سپریس نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ سے کہ سٹیزنز کے درمیان سینس آف ایکویلٹی، سینس آف بلونگنگ پائی جاتی ہے۔ جو لوگ الیکٹ ہو کر گورنمنٹ بنائیں گے وہ لوگ باقی سٹیزنز کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر ایکول پارٹیسپیشن ہے، وہاں پر وزڈم کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ انہی سینس آف ایکویلٹی کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے اور ایڈمیریبل کہا جاتا ہے، کہ سٹیزنز کی مطلب کہ جو پیپل ہیں ان کی کافی سے تھی۔ پیپلز میں صرف سٹیزنز، جو فیمیل اور سلیوز اور میٹکس ہیں ان کو ایکسکلیوڈ کر کے۔ فریڈم آف سپیچ، تو جو ایتھینین سٹیزنز تھے ان کے اندر یونٹی پائی جاتی تھی، ایکویلٹی پائی جاتی تھی، انٹیمیسی پائی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ سٹیزنز کے پاس فریڈم آف سپیچ تھی، وہ اوپنلی کسی بھی اسٹیٹ کے میٹر کو ڈسکس کر سکتے تھے، آلدھو وہ جس کے بھی اگینسٹ ہو ایسے بھی میٹر کو ڈسکس کر سکتے تھے سٹیزنز جو کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوں، لیکن ان کو فریڈم آف سپیچ تھی، وہ کر سکتے تھے، کوئی سینسرشپ نہیں تھی، ایسا ماحول نہیں تھا کہ کوئی انسان اگر فریڈم آف سپیچ کرتا ہے تو اس کو غائب کر دیتے ہیں یا اٹھا دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پر ہر کسی کو، چاہے جس کے پاس زیادہ ویلتھ ہے تھوڑی ویلتھ ہے، ہر کسی کو ایکول رائٹ ہوتے تھے اسٹیٹ کے میٹر ڈسکس کرنے کے۔ لمیٹیڈ پارٹیسپیشن، اب اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے اس پیراگراف میں۔ سب سے پہلے وہ والے سٹیزنز آ جاتے ہیں جو کہ ایکٹیولی انگیجڈ ہونا چاہتے ہیں، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل افیئر میں، لیکن وہ جو سینٹر ہے اس سے کافی دور رہتے ہیں، کوئی پہاڑوں میں رہتا ہے تو کوئی کافی دور رہتا ہے، اور جو دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیزن ہے لیکن اس کو شوق نہیں ہے پارٹیسپیشن کا، مطلب کہ اس کو پالیٹکس میں شوق نہیں ہے۔ اس طرح کے سٹیزنز بھی اس وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے سٹیزنز بھی موجود تھے جو کہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ 3 قسم کے سٹیزن شپ یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سٹیزن جو کافی دور علاقوں میں رہتے تھے، مجبوری کی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے، دوسرے وہ سٹیزنز جن کا انٹرسٹ نہیں تھا اور یہ کافی تھوڑے لوگ تھے، اور تیسرے وہ سٹیزنز جو بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ پولیٹیکل افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ڈفرینس فرام ماڈرن ڈیموکریسی، اب ایتھینین ڈیموکریسی کا ماڈرن ڈیموکریسی کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو دونوں میں یہ ڈفرینس پایا جاتا ہے کہ جو ماڈرن سٹیزنز تھے، جو ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہی گورنمنٹ کو چلائیں گے، وہی اسٹیٹ کے افیئرس کو چلائیں گے، لیکن ایتھینین سوسائٹی میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایتھینین ڈیموکریسی میں کچھ لوگ ہی نہیں سنبھالتے تھے حکومت کو، بلکہ بہت لارج نمبر آف پیپل، بہت زیادہ لوگ جو ہوتے تھے وہ گورنمنٹ افیئر میں انوالوڈ ہوتے تھے، اور پھر گورنمنٹ میں ان کی کیٹیگریز بنا دی جاتی تھیں، مطلب کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بنا دیے جاتے تھے جس میں کونسل ہوتا تھا، کمیٹیز ہوتے تھے، جو کہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گی، تو آپ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ڈیموکریسی میں کیونکہ آج کل بہت زیادہ پاپولیشن ہو جاتی ہے، لارجر اسٹیٹس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے صرف کچھ ریپرزینٹیٹیو کرتے ہیں، جبکہ ایتھینین ڈیموکریسی میں اتنی زیادہ پاپولیشن بھی نہیں تھی اس وقت، اور پھر اتنی بڑی سٹی اسٹیٹس بھی نہیں تھیں، تو یہ ڈفرینس آپ لکھ سکتے ہیں دونوں میں۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اگر آپ ڈیموکریسی میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو دیکھیں تو لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کتنا کمایا ہے، کتنی انہوں نے ارننگ کی ہے یا کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، بلکہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کتنا سوشل اینڈ پولیٹیکل میٹرز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایتھینین ڈیموکریسی کی خوبصورتی تھی کہ جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان تمام سٹیزنز کی ڈیموکریسی میں گورنمنٹ میں سنی جائے اور ان کی وائس ہو، صرف کچھ لوگ یا میجارٹی رول کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا ایتھینین ڈیموکریسی میں، بلکہ جتنے بھی سٹیزنز تھے ان تمام لوگوں کو یہ رائٹ تھا کہ ایک عام سٹیزنز
لا بھی بنا سکتا ہے اور گورننس بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایتھینین ڈیموکریسی کی خوبصورتی تھی، اور یہ خوبصورتی اسی لیے تھی کیونکہ اس وقت اتنی تعداد بھی نہیں تھی جتنے آج کل کے زمانے میں دیکھی جائے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو کچھ کلاس تھی آدمیوں کی، وہی سٹیزنز تھے، باقی فیمیل اور بچوں کو اور میٹرکس کو ایکسکلیوڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ جتنے بھی سٹیزنز تھے وہ سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ سائز آف دا اسٹیٹ، اب اس میں وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے کہ جو اسمالر اسٹیٹ ہے اس میں آسانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ویوز کو ایکسپریس کر سکے، اپنے اوپینین شیئر کر سکے اور گورنمنٹ کو صحیح رسپانس دے سکے، گورنمنٹ جو پالیسیز بنائے ان پالیسیز کا رسپانس دے سکے اور اپنا رول ادا کر سکے لا بنانے میں۔ تو یہ ایک اسمالر سائز آف سٹی اسٹیٹ میں، مطلب کہ جو اسمالر اسٹیٹ ہے اس میں یہ پاسبل ہے۔ جبکہ اگر اس کے برعکس ماڈرن کنٹمپوری ورلڈ میں دیکھا جائے تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ پاپولیشن ہے ایک اسٹیٹ کے اندر اور اسٹیٹ بھی کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے ڈیموکریسیز جو ہیں وہ بھی کمپلیکس ہو چکے ہیں، اور جو پبلک اوپینین ہے اس میں بھی پبلک اوپینین کو ایکسپریس کرنے میں بھی کافی ہرڈلز آ رہے ہیں کیونکہ لارج پاپولیشن ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم انڈر لا، جو گریکس کے سٹیزنز تھے وہاں پر آئیڈیا آف پاپولر سوورینٹی تھا، مطلب کہ جو گورنمنٹ تھی وہ بائی پیپل تھی، گورنمنٹ بائی پیپل، یہ مطلب ہے پاپولر سوورینٹی کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بہت زیادہ آزادی دی گئی تھی سٹیزنز کو، بلکہ سٹیزنز کو اتنی ہی آزادی دی گئی تھی جتنی لا میں مینشن تھی، جتنی قانون میں مینشن تھی۔ ایتھینین سٹیزن صرف اتنی ہی آزادی انجوائے کر سکتے تھے جتنی ان کو لا میں دی گئی تھی۔ اور جو ایتھینینز تھے وہ کوئی انارکسٹ نہیں تھے، انارکسٹ مطلب وہ جو بالکل اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، مطلب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا وجود ہی نہ ہو۔ تو ایتھینین جو ہیں وہ انارکسٹ نہیں تھے، بلکہ وہ یہ بیلیو رکھتے تھے کہ ایک سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، سوسائٹی میں پیس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو ایتھینین سٹیزن تھے ایسے پولیٹیکل سسٹم کو پروموٹ کرتے تھے، فیسیلیٹیٹ کرتے تھے جس میں لا کو اہمیت دی جائے اور جس میں سٹیزنز کو اہمیت دی جائے۔ پھر یہیں سے انہی آئیڈیاز کی وجہ سے ڈیموکریسی ایمرج ہوئی ہے۔ سب سے پہلے دو آئیڈیاز تھے، ایکویلٹی اور ایکول پارٹیسپیشن سب کی۔ اس کے بعد باقی آئیڈیاز جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایتھینین ڈیموکریسی میں ایڈ ہوتے چلے گئے، اور اس طرح ایک خوبصورت سی شکل ایتھینین ڈیموکریسی کی وجود میں آئی، جو کہ آج کل ماڈرن ورلڈ میں دیکھا جائے تو یہاں پر بھی وہی پولیٹیکل سسٹم امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایتھینین سوسائٹی تھی اس کو ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم میں کافی اسٹیبلٹی اور سرٹینٹی فیل ہوتی تھی، مطلب کہ وہ خود کو اسٹیبل سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے ایتھینینز کے جو لوگ تھے کہ ڈیموکریٹک سٹیزن میں جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس، نیچرل رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ پاسٹ میں اسی ایتھینین سٹی اسٹیٹ میں اولیگارکی ہوا کرتی تھی، مطلب کہ کچھ ہی لوگوں کی، کچھ فیو گروپ آف پیپل کی سے ہوتی تھی، وہی لوگ لا بناتے تھے، وہی گورنمنٹ کو سنبھالتے تھے جو کہ پاورفل لوگ ہوتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں جو ایتھینین کے سٹیزن کے لوگ تھے ان کو ڈیموکریٹک سسٹم زیادہ بینیفیشیل لگتا تھا۔ ٹائپس آف لا ان ایتھینین ڈیموکریسی، اب اگر ایتھینین ڈیموکریسی میں دیکھا جائے تو آپ کو کہا ہے کہ ایتھینین ڈیموکریسی میں یا جس ڈیموکریسی میں لا جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، لا، تو اسی طرح ایتھینین ڈیموکریسی میں جو لا ہے اس کے دو ٹائپس ہیں، ایک نوموز اور دوسرا پریفسٹ میٹا۔ جو نوموز ہیں یہ بالکل فکس لا ہوتے ہیں، بالکل فکس رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، جس کو کانسٹیٹیوشن کی طرح، مطلب کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی طرح سملر ہوتے ہیں، جس میں چینجنگ جو ہے کافی مشکل ہوتی ہے، آسانی سے چینجنگ ان نوموز میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی چینجنگ کرنا چاہے ان نوموز میں تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ چینجنگ صرف ایک اسپیشل گروپ آف پیپل کر سکتے ہیں جس کو نوموتیتھائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی پبلک یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز تھے وہ اس نوموز جو لا ہیں ان کو چینج نہیں کر سکتے، یہ فکس لا ہوتے ہیں۔ جو دوسرے لا ہیں وہ ہے پریفسٹ میٹا۔
یہ ایک ایسے لا ہے جو آپ کے ڈیلی گورننس میں آپ بناتے ہیں. جو ایگزیکٹو ہوتی ہے، مطلب کہ جو ایگزیکٹو اپنے موجودہ حالات کو دیکھتی ہے، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتی ہے، سرکمسٹانسز کو دیکھتی ہے، اور ان کو دیکھ کر جو ایسے آرڈینری لا بناتی ہے، یا پھر ایوری ڈے لا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، انہی کو پریفسٹ میٹا کہتے ہیں. اور یہ لا جو ہیں ایزیلی چینجیبل ہیں، ایزیلی چینج ہو سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نوموز. گرافی پیرانومون پروسیس. اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو لا سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ لا کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، یا لا کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اگر وہ لا سٹیزنس کے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہوگا، یا وہ لا کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہوگا. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گریفی پیرانومون پروسیس ہے، یہ ایک لیگل پروسیس ہے جو سٹیزنز کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے لا کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے. کیونکہ گورنمنٹ آتی جاتی ہیں، گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو لا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ سب کے لیے سیم ہوتا ہے، وہ کامن ہوتا ہے. اور پھر ایسی کوئی گورنمنٹ آتی ہے جو اس کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ کرتی ہے، ایسے کوئی نومتتھائی گروپ آف پیپل آتا ہے جو اس لا کو چینج کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو، اور وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، تو لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا پریفسٹ میٹا لا ہے، جو کہ ہر گورنمنٹ آرڈینری لا بناتی ہے جو ایوری ڈے گورننس ہوتی ہے اس کے مطابق. اگر کوئی یہ پریفسٹ میٹا لا نوموز کے اگینسٹ ہوگا، کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہا ہوگا، کانسٹیٹیوشن کے کنٹراڈکٹ ہوگا، یا لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہوگا، تو لوگوں کے پاس یہ، سٹیزنز کے پاس یہ رائٹس ہوگا کہ وہ اس پریفسٹ میٹا جو لا ہے ان کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو سمپلی ان شارٹ آپ کو یہ سمجھا دوں کہ گریفی پیرانومون ایک پروسیس ہے جو ایگزسٹنگ لا کو چیک کرتا ہے کہ کہیں یہ لا فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تو نہیں ہے، یا یہ لا کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ تو نہیں ہے. اس چیز کو چیک کرتا ہے، اور اگر کوئی لا ہوتا ہے اگینسٹ تو اس کو پھر انویلڈ قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. دوسری ہیڈنگ آ جاتی ہے آسٹریسزم. تو اس پیراگراف کو اگر آپ ریڈ کریں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایتھینینس تھے ان کا یہ یقین تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لا ہے سب کے لیے برابر ہوگا، ماں سوائے ان کے جو ایسا کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں، یا لوگوں کی لائف کو تھریٹ ہوتے ہیں، یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. ان لوگوں پر اسپیشل سچویشن، اسپیشل لا اپلائی کیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں آسٹریسزم. اب اس آسٹریسزم میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی سٹیزن، فار ایگزامپل کوئی سٹیزن اس طرح کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے جو لوگوں کے اگینسٹ ہے، یا کسی کو تھریٹ دے رہا ہے، اسٹیٹ کو تھریٹ دے رہا ہے، لوگوں کو تھریٹ دے رہا ہے، تو اس انسان کو 10 سال کے لیے جو ہے سٹی اسٹیٹ سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، بینش کر دیا جاتا ہے. وہ 10 سال کے لیے سٹی اسٹیٹ میں نہیں آ سکتا، نہ ہی سٹی اسٹیٹ کے افیئر میں مداخلت کر سکتا ہے. 10 سال کے لیے اس کو اسٹیٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اگر اس طرح سے کوئی کرائم کمٹ کرے تو. مطلب کہ یہ ایک ایسی سزا رکھی گئی تھی، ایک ایسا اسپیشل پروسیس رکھا گیا تھا 10 سالوں کا، جس میں ان لوگوں کو سٹی اسٹیٹ سے باہر نکال دیا جاتا تھا جو کوئی کرائم کمٹ کرتے تھے، یا اسٹیٹ کو کوئی تھریٹ ہوتا تھا، یا لوگوں کو کوئی تھریٹ ہوتا تھا. تو اس طرح سے لوگوں کو، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں آسٹریسزم. تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک، یہ پارٹ 6 تھا. اسی طرح آپ پہلے والے پارٹس پر بھی ضرور وزٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ سارے جو لیکچر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. اگر ایک بھی آپ سے مس ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح پلے لسٹ میں جا کے پورا گریک سٹی اسٹیٹ کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو گریک سٹی اسٹیٹ اور ایتھینین اسٹیٹ کی ایک ایک فیچر پر، ایک ایک کریکٹرسٹکس پر بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.